ہیلتھ ود ہومیوپیتھک میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر AK اشرف۔ آج ہم خواتین میں بانجھپن کی علامات، وجوہات، احتیاطی تدابیر اور علاج کے حوالے سے بات کریں گے۔ فیمیل انفرٹیلیٹی سے مراد عورت کے پریگننٹ نہ ہونے یا پھر مقررہ مدت تک حمل نہ لے جانے سے محرومی شمار کیا جاتا ہے، یعنی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت میں کمی یا بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کا نہ ہونا ہے۔ اگر 1 سال تک نارمل مباشرت ہوتے رہنا اور اس دوران کوئی مانع حمل طریقہ اختیار نہ کرنے کے باوجود حمل قرار نہ پائے تو یہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے اور اکثر اس کی تشخیص ہونے پر بانجھپن کا انکشاف ہوتا ہے۔ بانجھپن کا شکار مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی اس مرض میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ مردانہ بانجھپن پر ہم اس سے پہلے ایک ویڈیو میں تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ آج کا ٹاپک چونکہ زنانہ بانجھپن پر ہے تو اس ویڈیو میں صرف زنانہ بانجھپن پر ہی معلومات فراہم کی جائیں گی۔ خواتین میں بانجھپن کی علامات بنیادی وجوہات کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں، تاہم چند نمایاں علامات اس طرح ہو سکتی ہیں: بے قاعدہ ماہواری یا ماہواری کا بالکل نہ ہونا، پینفل اور بہت ہیوی پیریڈز ڈیورنگ انٹرکورس، شدید قسم کی تکلیف اور ہارمونل امبیلنس، اچانک وزن میں بہت زیادہ اضافہ یا اچانک وزن میں بہت زیادہ کمی، بغیر حمل کے چھاتیوں سے دودھ کا اخراج، جلد کی رنگت میں نمایاں تبدیلی، پیٹ کے نچلے حصے میں اکثر درد کا رہنا، بار بار اسقاط حمل یعنی حمل کا مقررہ مدت تک نہ پہنچ پانا۔ اس کے علاوہ بہت سی خواتین میں بانجھپن غیر علامتی بھی ہوتا ہے، لہٰذا ضروری ہوتا ہے کہ اگر کسی خاتون کو حمل ٹھہرنے میں دشواری کا سامنا ہو اور علامات غیر واضح ہوں تو بھی فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ کازز آف فیمیل انفرٹیلیٹی میں اکثر نمایاں وجوہات میں PCOS یعنی اووریز میں سسٹ کا بننا اور ہونا، ہائپوتھیلامک ڈسفنکشن یا پری میچور اوویرین فیلئر، ریپروڈکٹیو آرگنز کے ایشو، فیلوپین ٹیوب کے بلاکیج، یوٹیرین فائبرائڈز وغیرہ، انڈومیٹریوسس یا بچہ دانی کے استر سے ملتے جلتے ٹیشوز بچہ دانی کے باہر بڑھتے ہیں تو یہ سوزش اور انفرٹیلیٹی کا باعث بن سکتے ہیں۔ 35 سال سے زیادہ عمر کی خواتین میں اکثر انڈوں کی تعداد اور اس کی کوالٹی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بھی پریگننسی میں دشواری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز، سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز وغیرہ زرخیزی کو کمزور کر سکتے ہیں۔ تھائرائیڈ ایشوز، HbLA وغیرہ، آٹو امیون ڈس آرڈر، خاص کر فاسفولیپڈ سنڈروم یا SLE وغیرہ تولیدی نظام کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جینیاتی عوامل، طرز زندگی کے عوامل، موٹاپا، ذہنی اور جسمانی دباؤ، منشیات کا استعمال، ناقص غذائیں وغیرہ بھی فیمیل فرٹیلیٹی کو منفی طور سے متاثر کر سکتی ہیں۔ بعض اوقات ایک غیر واضح بانجھپن بھی ہوتا ہے جس کی بنیادی وجہ کی تشخیص کے لیے مکمل جانچ پڑتال کے لیے ڈاکٹر سے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ ایک جامع تشخیص کے ذریعے مرض کی وجہ کا تعین کرتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بات کی جائے تو خواتین میں بانجھپن کی تمام وجوہات کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن کچھ احتیاطی تدابیر اور طرز زندگی میں ایسی تبدیلیاں ہیں جو اس خطرے کو کم کرنے اور مجموعی تولیدی صحت کو فروغ دینے میں مدد کر سکتی ہیں۔ ان میں صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھیں، واک اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز کا معمول رکھیں، پھلوں، سبزیوں اور مناسب مقدار میں پروٹین سے بھرپور متوازن غذا کو برقرار رکھیں، صحت مند وزن حاصل کریں اور اسے برقرار رکھیں۔ موٹاپے اور بہت کمزوری دونوں حالتوں سے خود کو بچائیں کیونکہ یہ خواتین میں فرٹیلیٹی کو متاثر کر سکتا ہے۔ ذہنی اور جسمانی تناؤ کو کم کرنے کے لیے باقاعدہ مثبت جسمانی سرگرمی میں مشغول رہیں، تمباکو نوشی اور دیگر نشہ آور اشیاء کے استعمال سے گریز کریں، اس سے بھی ہارمونل توازن میں خلل پڑ سکتا ہے۔ اسٹریس، ڈپریشن وغیرہ سے دور رہا جائے، یوگا، مراقبہ یا گہری سانس لینے کی مشقیں کریں، ادویات ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں، ہمیشہ محفوظ جنسی عمل کریں، جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کو روکنے کے لیے جنسی سرگرمی کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں، مناسب طبی نگہداشت اور ادویات کے ذریعے صحت کی دائمی حالتوں جیسے ڈائبٹیز، بلڈ پریشر اور جگر کے امراض کے کنٹرول کا مناسب انتظام کریں، ماہواری کی نگرانی کریں اور کسی بھی بے ضابطگی، بے قاعدگی کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔ اگر آپ کے پاس جینیاتی عوارض کی خاندانی تاریخ ہے
یعنی خاندان میں قریبی افراد میں بانجھپن رہا ہو تو ایسی صورت میں بھی ضرور اپنے ڈاکٹر کو آگاہ کریں۔ یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور ضرورت پڑنے پر طبی مشورہ لینا تولیدی صحت کو فروغ دینے اور خواتین میں بانجھپن کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ہومیوپیتھک ادویات کی طرف۔ زنانہ بانجھپن کا مؤثر اور مکمل علاج ہومیوپیتھک ادویات سے ممکن ہے۔ یہ ادویات بانجھپن کی تقریباً تمام تر وجوہات کا احاطہ کرتی ہیں اور قدرتی طریقے سے بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے مرض کو ختم کرتی ہیں۔ ان ادویات میں کلکیریا فلور، اوواٹیسٹا، اورم میوریٹیکم، نیٹرونیٹم، فولیکولائنم، یوپیون اپنی مخصوص علامات کے مطابق ان میں سے کوئی بھی میڈیسن آپ اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کر کے اپنے بانجھپن سے نجات حاصل کر سکتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔